الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. لا إله إله الأولين والآخرين قيوم السماوات والأراضين مالك يوم الدين الذي لا فوز إلا في طاعته ولا عز إلا في التذلل لعظمته ولا فلاح إلا في توحيد حبه. الحمد لله الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم حاضرین کرام، اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے، انعام ہے کہ اس نے ہمیں ایک دینی اور علمی و تربیتی مجلس میں بیٹھنے کا موقع عنایت فرمایا۔ محترم بھائیوں اور دوستو، آپ سبھی کو معلوم ہوگا کہ در عبداللہ بن عمر کی جانب سے ہفتہ واری سلسلہ یہ شروع کیا گیا ہے، جس کے اندر ہر جمعے بعد نماز عصر جو ہے مختلف علماء کرام تشریف لاتے ہیں اور مختلف عناوین پہ خطاب کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی تمام حاضرین کو، جو بھی حاضر ہوتے ہیں یا حاضر ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے آنے کو قبول کرے اور ان کو بے حساب اجر سے ماجور کرے۔ تو میں بلا تاخیر اس پروگرام کو شروع کرنے کے لیے دعوت دوں گا فضیلت الشیخ، آج کے جو مہمان خصوصی فضیلت الشیخ ابو بکر عثمانی حفظہ اللہ ورعاہ ہیں، جو آپ کے درمیان موجود ہیں، جن کا عنوان ہے انسان کا مقصد زندگی کیا ہے، انسان کا مقصد زندگی کیا ہے۔ تو میں ان سے گزارش کرتے ہوئے ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آ کر آپ تمام حاضرین کو اپنے کلمات سے مستفید کریں۔ فلیتفضل فضیلۃ الشیخ ابو بکر عثمانی حفظہ اللہ ورعاہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال الله جل وعلا في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ عزیز بھائیو، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنی قدرت کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ میں نے جن اور انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ جن اور انسانوں کو کیوں پیدا کیا گیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم دنیا میں کیا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ بہت سارے لوگوں کو آتی ہوگی، بار بار ہر درس میں آپ سنتے رہے ہوں گے، لیکن میں اس کے خاص حوالے سے اس آیت کریمہ کے متعلق گفتگو کروں گا۔ اس آیت کریمہ پہ غور کریں تو اللہ رب العزت نے ہماری زندگی کا مقصد جو بیان کیا ہے وہ ہے عبادت کرنا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سوائے اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ آج ہم دنیا میں ہر آدمی ایک چیز چاہتا ہے، اسے کہتے ہیں سکون۔ ہر آدمی کیا چاہتا ہے؟ سکون چاہتا ہے۔ ہر آدمی دنیا کے اندر اطمینان چاہتا ہے، پرسکون زندگی چاہتا ہے کہ سکون کے ساتھ اپنے بیوی بچوں گھر والوں کے ساتھ زندگی گزاروں۔
اور دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں سکون ملتا ہے اور جنہیں سکون نہیں ملتا. اور اس سے پہلے یہ بھی بتاؤں کہ ہر آدمی کے نزدیک سکون الگ قسم کا ہوتا ہے. کوئی سمجھتا ہے مال آ جانے سے سکون ملتا ہے, کوئی سمجھتا ہے بہت زیادہ شہرت مل جائے تو اس سے انسان کو سکون ملتا ہے, کوئی سمجھتا ہے کہ بڑی کرسی مل جائے, بڑا منصب مل جائے, اس سے انسان کو سکون. ہر انسان کی چاہت الگ الگ ہے, ہر انسان کی خواہشات الگ الگ ہیں. اور کوئی سمجھتا ہے کہ جو اللہ کی عبادت کرے گا اس میں ہمارا سکون رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا, اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے, ہمارے لیے خیر کیا ہے, کیسے ہم نے شر سے دور رہنا ہے. اللہ رب العزت ہمارے بارے میں ہم سے بہتر جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو راستہ ہمیں دکھایا ہے اسی راستے میں دنیا میں بھی سکون ہے اور آخرت میں بھی سکون ہے. اس راستے سے ہٹ کے دنیا میں بھی سکون نہیں اور آخرت میں بھی سکون نہیں ملے گا. اور اللہ رب العزت نے جو ہمیں مقصد دے کے اس دنیا کے اندر بھیجا, وہ مقصد جب پورا کریں گے ہم تو دنیا میں بھی سکون ملے گا اور آخرت میں بھی سکون ملے گا. ہم میں سے یہاں زیادہ تر لوگ جو آئے ہیں اپنے ملک چھوڑ کے, کوئی انڈیا سے آیا, کوئی پاکستان سے آیا, کوئی دوسرے ملکوں سے آیا, کس لیے آیا سکون؟ کیا لینے کے لیے آئے یہاں پہ؟ کیا لینے کے لیے آئے ہیں؟ مال حاصل کرنے کے آئے, پیسے حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں. زیادہ اسی لیے آئے نا. اگر آج انڈیا کے اندر کرنسی ریال سے اوپر چلی جائے سب بھاگ جائیں گے راتوں رات, کوئی نہیں بچے گا. پاکستان کی کرنسی بچے گا سب بھاگ جائیں گے, کوئی نہیں بچے گا. تو یہاں کس لیے آئے ہیں؟ مال کے لیے. اگر آپ یہاں آئیں اور یہاں پہ آگے آپ کو اسی شگے میں بند کر دیا جائے کہ وہ کھاؤ پیو, یہ لو روٹی ہم تمہیں دے رہے ہیں, بس کھاؤ پیو اور کچھ نہیں کرنا, تو آپ کو سکون مل جائے گا کھا کھا کے. بڑے سے اچھا 5 اسٹار ہوٹل سے آپ کو کھانا لا دیں تو پھر بھی آپ کو سکون نہیں ملے گا. چلیں باہر بھی نکال دیں, بولے کام کرنا ہے تو کام کرو, کرتے رہو, تنخواہ نہ ملے تو پھر نہیں ملے گا. کیونکہ جو اصل مقصد ہے پیسے, وہ جب تک نہیں ملیں گے تو آپ کے آنے کا مقصد پورا نہیں ہوگا, اور آپ کو رات کو نیند نہیں آئے گی, ٹینشن رہے گی, بیماری ہوگی, دماغ خراب ہوگا, بلڈ پریشر ہائی ہوگا. ایسے ہی ہوگا نا کہ سکون سے بیٹھ جائیں گے؟ نہیں ملے گا. کیونکہ جو آپ اتنی دور سے سفر کر کے آئے, وہ جو لینے کے لیے آئے وہ نہیں مل رہا, جو مقصد تھا وہ پورا نہیں ہو رہا, اس لیے آپ کا دماغ ٹھیک نہیں رہے گا. تو یہ تو انڈیا سے یہاں پہ آئے ہیں, پاکستان سے یہاں پہ آئے ہیں, لیکن ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے, جنوں کو پیدا کیا, انسانوں کو پیدا کیا, دن بنایا, رات بنایا, سورج, چاند, ستارے, پھر ہمیں روزی روٹی دی, اتنے سارے انعامات دیے اور اتنی نعمتیں دی کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اس کی نعمتوں کو گننا چاہو 1 2 3 4 کر کے گننا چاہو تو گننا تو دور کے بعد تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. اندازہ لگانا آسان ہوتا ہے, گننا بعد کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے, ہمارا دماغ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا کتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں, تو گننا تو دور کی بات ہے. اب اتنی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں, ہمیں کس لیے دی ہیں؟ تاکہ اس دنیا میں آ کے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں, اور جب تک ہم عبادت کرتے رہیں گے یہ مقصد پورا ہوتا رہے گا, انسان کو سکون ملتا رہے گا. جب انسان عبادت چھوڑ دے گا تو چاہے بڑا مال بھی آپ کے پاس آ جائے سکون نہیں ملے گا, بڑی شہرت آ جائے سکون نہیں ملے گا, بہت بڑا منصب بھی مل جائے سکون نہیں ملے گا. انسان کا سکون کس میں ہے؟ کہ انسان ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کی کیا کرے؟ عبادت کرے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. بڑے بڑے مالدار لوگ ہوتے ہیں, بڑی جائیداد, بڑی جاگیر ہوتی ہے, بڑے بلینر اور بڑے کون سے نام بولے جاتے ہیں پیسوں کے لیے, وہ سارے گن لیں. بڑے بڑے شرکوں کے مالک ہوتے ہیں, پیسہ ہونے کے باوجود خودکشیاں کر لیتے ہیں. کیوں؟ یہ سکون نہیں مل رہا. یعنی پیسہ سکون نہیں دے سکتا. ایک آدمی نے ایک شرکہ کھولا نا 10 لاکھ ریال کا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ سکون سے بیٹھا ہوا ہے شرکہ, اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں, مرسڈیز میں آ رہا ہے, نہیں, اس کو رات کو نیند ہی نہیں آ رہی کہ بھائی یہ شرکہ چلے گا ہی نہیں چلے گا. ہمارے پاس 1 ریال ہے, گم بھی گیا تو کوئی ٹینشن نہیں, کل دوسرا آ جائے گا. لیکن جو زیادہ مالدار ہوتا ہے اس کی ٹینشن اور زیادہ بڑھتی جاتی ہے. تو یہ نہیں سمجھنا کہ وہ محل کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو بڑے سکون سے ہے. وہ محل اس نے بنایا ہے سکون حاصل کرنے کے لیے, لیکن مل نہیں رہا, مال سے سکون نہیں ملتا. ایک ملک کا وزیر اعظم ہے, صدر ہے,
تو اسے سکون مل جائے گا اتنی بڑی کرسی پہ بیٹھ کے، اور ٹینشنیں بڑھ جائیں گی. پہلے تو اس کی اکیلے کی ٹینشن تھی اپنی، اب اس کو پورے ملک کی ٹینشن ہے. اس کی رات کی نیند حرام ہوتی ہے. یہ اس جہاز پہ سفر بھی کرتے ہیں تو سفر کے دوران میں میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، نیچے اتر رہے ہوتے ہیں ایئرپورٹ سے باہر گاڑی میں بھی بیٹھتے ہیں تو ادھر بھی میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. کر کے کام کر کے دماغ خراب ہو جاتا ہے، سکون نہیں ملتا. تو منصب سے بھی سکون نہیں ملتا ہے، نہ مال سے ملتا ہے، شہرت سے بھی نہیں ملتا. بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں شہرت یافتہ لوگ آج کل جو ہوتے ہیں نا، اداکار کنہیں کہا جاتا ہے، جو بڑے بڑے ایکٹر ہوتے ہیں، لوگ ان کے پیچھے بڑے دیوانے ہوتے ہیں. جیسی شکلیں بناتے ہیں، جیسے بال بناتے ہیں، جیسے کپڑے پہنتے ہیں، لوگ ان کے پیچھے چل رہے ہیں. لیکن ان کی اپنی حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کو بھی سکون نہیں ملتا. ان کی بڑے بڑے اداکار ہیں، بڑے بڑے ایکٹر ہیں یورپ کے، جو بڑی شہرت بھی ان کے پاس ہے، مال بھی ہے، دنیا ان کے پیچھے دیوانی ہے، لڑکے لڑکیاں سب دیوانے، پھر بھی خودکشی کر کے مر جاتے ہیں کیونکہ انہیں سکون نہیں مل رہا. سکون اللہ تعالیٰ نے انسان کا کہاں پہ رکھا ہے کہ انسان اللہ کے سامنے جھکے گا تو اللہ تعالیٰ انسان کو سکون ملے گا. جو اللہ کے سامنے جھکتا نہیں اسے سکون نہیں ملتا ہے. تو ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اور جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں گے دنیا میں سکون ملتا رہے گا. کبھی آپ نے کسی دیندار بندے کو دیکھا خودکشی کرتے ہوئے؟ کبھی کسی مولوی کو دیکھا ہے؟ چلے سادے الفاظ میں دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہوگا. ہر طبقے سے تعلق رکھنے والا بندہ کر لیتا ہے کیونکہ تنگ آ جاتے ہیں زندگی سے، سکون نہیں ملتا انہیں. لیکن کوئی دیندار بندہ ایسی حرکت نہیں کر سکتا، اس کا اللہ کے اوپر توکل ہے. وہ تکلیف میں بھی ہوتا ہے تو الحمدللہ کہتا ہے. دیندار بندہ مشکل میں بھی ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ کہتا ہے. تو اصل سکون اللہ تعالیٰ نے کس کام میں رکھا ہے؟ فرض کریں ایک بندہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے جاتا ہے اور وہ شہید ہو جاتا ہے، تو کیا دیکھنے والا کوئی بے ایمان آدمی سمجھے گا شاید اس نے زندگی ضائع کر دی؟ لیکن جو سکون اسے مل رہا ہے وہ وہی جانتا ہے کتنا سکون اسے مل رہا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں سے کوئی چلا جائے تو کوئی بھی واپس آنے کی تمنا نہیں کرتا سوائے شہید کے. شہید چاہتا ہے کہ مجھے واپس بھیجا جائے اور تاکہ میں واپس جاؤں اور دوبارہ اللہ کے راستے میں لڑوں اور پھر شہید ہو جاؤں، کیونکہ شہادت کے اندر اسے کیا مل رہا ہے؟ ایک سکون. یعنی مومن بندہ موت میں بھی اسے اللہ کے راستے میں جب موت بھی قربان کرے تو اسے سکون ملتا ہے. تو اس لیے بتانے کا مقصد، یہ پوری کہانی میں نے آپ کو اس لیے سنائی ہے کہ آج کے دور میں ہم عجیب و غریب قسم کی ٹینشنوں کا شکار اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں، ہو جاتے ہیں، خام خواہ پریشان ہو جاتے ہیں، خام خواہ اپنے دماغ کے اوپر بوجھ ڈال دیتے ہیں. خبریں سنتے ہیں میڈیا کے اوپر، فیس بک کے اوپر الٹی سیدھی خبریں آتی ہیں، بڑی بڑی خبریں جن سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، واسطہ لین دین ہی نہیں ہے. تو ایسے گھر بیٹھے بیٹھے مایوس ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. مومن بندہ جو ہوتا ہے نا، مومن بندہ، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. اللہ تعالیٰ جو ایمان لاتا ہے اللہ پہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اطمینان دیتا ہے، سکون دیتا ہے. تو مومن بندے کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، مومن بندے کی زندگی میں مایوسی نہیں ہونی چاہیے، مومن بندے کی زندگی میں کوئی مایوسی والا کام نہیں ہونا چاہیے. بلکہ ایک چیز اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو دی ہے، وہ کیا ہے؟ صبر. اور صبر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. صبر اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ نعمت ہے. اگر صبر اپنی زندگی سے نکال دیں تو کیا کرے گا آدمی؟ اگر فرض کریں ہمیں کتنی پریشانی آتی ہیں صبح سے رات تک، اگر یہ صبر کو نکال دیں زندگی سے تو کیا باقی کیا بچے گا؟ پریشانیاں کیسے برداشت کریں گے؟ صبر ہے جس سے ہم پریشانیوں کو روکتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے صبر. ٹھیک ہے. تو انسان دنیا میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اسے سکون ملتا ہے، چاہے اس کے پاس مال ہو یا نہ ہو، شہرت ہو یا نہ ہو، وہ کسی جنگل میں بھی رہتا ہو. جو بھی اللہ کی عبادت کرے گا اصل مقصد پورا کرے گا، کیونکہ اس کا مقصد پورا ہو رہا ہے. اسے کوئی ٹینشن نہیں کہ بھائی میں مروں نہ مروں، مر بھی گیا تو اللہ کی عبادت تو کر رہا ہے نا جس کام کے لیے آیا ہے. تو اسے اس کی زندگی پرسکون ہے، اس کو رات کو نیند صحیح طرح آتی ہے. تو جو اس مقصد کو حاصل نہیں کر رہا اس کو سکون دنیا میں نہیں مل سکتا ہے. تو اگر آپ لوگوں میں سے کوئی چاہتا ہے سکون حاصل کرنا تو مال سے زیادہ اس چیز کی ٹینشن لیں اگر لینی ہے کہ بھائی میرا ایمان کہاں ہے، میں کتنی عبادت کر رہا ہوں، جو دنیا میں کرنے کے لیے آیا ہوں وہ کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں کیا فرمایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا سوائے اپنی عبادت کے لیے. ہم پورا دن صبح سے رات تک کتنی عبادت کرتے ہیں اللہ کی؟ کتنی مرتبہ عبادت کرتے ہیں؟ کتنی مرتبہ عبادت کرتے ہیں؟
5 مرتبہ، یعنی 24 گھنٹے میں ہم کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ عبادت کرتے ہیں۔ اب یہ 5 مرتبہ جب ہم مسجد جاتے ہیں، فرض کریں 5 نمازوں کا وقت 24 گھنٹے میں سے نکالنے کتنا بنے گا؟ کتنا بنے گا؟ نہیں، ایک سے زیادہ بن جائے گا۔ کتنا بنے گا؟ 2، 2.5، 3 گھنٹے بنا لیں جی، زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹے بنے گا، اس سے زیادہ نہیں بنتا۔ چلیں 4 گھنٹے لگا لیں، فرض کریں 24 گھنٹے میں سے 4 نکالیں، باقی 20 گھنٹے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ عبادت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ یہ بتائیں۔ عبادت نہیں کر رہے؟ کیسے کر رہے ہیں؟ ڈیوٹی کرنا عبادت ہے؟ ہاں، تو یہ عبادت ہے؟ وہ تو جڑا ہے، لیکن عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، دنیا کے اعتبار سے عبادت، آخرت میں عبادت نہیں ہے۔ دیکھیں، اس لیے میں نے آپ کو یہ بتایا ہے، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، ہمارے ہاں ایک سوچ پھیلائی گئی، اور وہ سوچ یہ ہے کہ عبادت جو ہے نا مسجد کی 4 دیواری کے اندر ہی ہو سکتی ہے، بس مسجد کے اندر دین ہے اور مسجد سے باہر کیا ہے؟ دنیا ہے۔ اور یہ بڑی گھٹیا قسم کی سوچ ہے۔ بلکہ ایک مسلمان اگر صبح جاگنے سے لے کر رات کو سونے تک، اور سونے کے دوران سوئے گا بھی اگر سنت کے مطابق سارے کام ہوں گے دن اور رات کے، تو ہر کام پہ اسے اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ کے رسول ہمارے لیے پوری سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سامنے رکھو، پیچھے چلو، عمل کرو۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگے اس طرح جاگو، جیسے آرام کیا ویسے آرام کرو، جیسے کھایا ویسے کھاؤ، جیسے پیا ویسے پیو، جیسے شادی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے شادی کرو، جیسے آپ نے اولاد کی پرورش کی ویسے اولاد کی پرورش کرو، جیسے جنگ کی ویسے جنگ کرو، جیسے نماز پڑھی ویسے نماز پڑھو۔ پوری زندگی ہمارے لیے اسوہ حسن ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اب پوری زندگی میں صرف 5 نمازیں نہیں آتی، 5 نمازوں کے علاوہ بھی جو جو کام ہم کرتے ہیں، چاہے وہ عبادات ہوں یا عبادت سے ہٹ کے جو بھی ہماری عادات ہیں، وہ عادتیں بھی ہم اگر سنت کے مطابق عمل کریں گے تو ان عادات پہ بھی ثواب ملے گا، اور وہ عادت بھی عادت نہیں رہے گی، عبادت بن جائے گی۔ سمجھ آئی بات کی؟ تو ہم کوئی بھی کام کریں، اگر ایک آدمی ہر کام کے اندر اپنی نیت خالص کر لے کہ میں یہ کام، پانی پی رہا ہوں، کھانا کھا رہا ہوں، حلال کھا رہا ہوں، فرض کریں ایک آدمی دودھ پیتا ہے، شراب نہیں پیتا، تو اسے شراب چھوڑنی، کیوں چھوڑی اس نے شراب؟ کیوں چھوڑی؟ کیونکہ حرام اللہ کا حکم مان رہا ہے۔ اور دودھ کیوں پیا یا پانی کیوں پیا؟ کیونکہ یہ حلال ہے، تو یہاں پانی یا دودھ پینے بھی اسے کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اپنی بیوی سے ہم بستری بھی کرتا ہے تو اس پہ بھی اسے ثواب ملتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ تو آدمی اپنے لیے کرتا ہے، یہ تو انسان اپنے لیے کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہی کام کوئی حرام طریقے سے کرے گا تو کیا ملے گا؟ گناہ ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرے گا تو ثواب ملے گا۔ اب ذرا غور کریں کہ کس طرح ہماری ساری زندگی کے سارے عادات عبادت بن سکتی ہیں جب ہم سنت کے مطابق کریں گے۔ اور جو بھی کام سنت سے ثابت ہے اس میں کوئی شر ہو سکتا ہے؟ نہیں، اس میں خیر ہی خیر ہے۔ ہر کام سنت کے مطابق ہوگا تو اس میں کیا ہے؟ انسان کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ تو جتنا انسان اپنے لیے خیر دنیا میں اکٹھی کرنا چاہے کر لے، کیسے؟ سنت پہ عمل کر لیے۔ جتنا شر سے دور ہونا چاہتا ہے ہو جائے۔ تو ہماری جو دنیا کی آج ٹینشنیں ہیں نا، کمائی کرنے کی ٹینشن، حالات خراب ہیں انڈیا میں، پاکستان میں، یہاں پہ اقامے کی ٹینشن، کفیل کی ٹینشن، یہ ساری ٹینشنیں دور کرنی ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ عبادت کریں اللہ کی، اور پوری زندگی اپنی سنت کے مطابق گزاریں۔ اللہ رب العزت، اور اگر اس کے باوجود بھی اگر کوئی تکلیف آئے گی تو مومن بندے کو اللہ تعالیٰ پھر بھی اطمینان دے گا۔ اور یہ یاد رکھیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی مخرج پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخرج یعنی نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی مصیبت ہے، کہیں نہ کہیں سے راستہ نکل آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انبیاء کے واقعات ذکر کیے، کس لیے کیے ہیں؟ کتنے انبیاء کے واقعات قرآن میں ذکر ہوئے؟ کسی نبی کی اولاد نہیں، اس نے اولاد مانگی، اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی۔
کسی نبی کو بیماری ہے، اس نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، بیماری سے صحت مل گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہاں پھینکا گیا؟ آگ میں ڈالا گیا۔ کوئی آگ میں ڈالا جائے، کوئی تصور کر سکتا ہے کہ آگ سے بچ جائے گا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ حسبی اللہ، اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا، آگ سے اس کو نکالا نہیں بلکہ آگ کو ہی ٹھنڈا کر دیا، اور آگ کو ہی باعث سکون بنا دیا، سلامتی والا بنا دیا۔ اور اس کے بعد آگے چلیں، کتنے انبیاء کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ ایوب علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا۔ ایوب علیہ السلام کو بیماری نے چھو لیا، بیماری لگ گئی انہیں، اور کتنی سخت بیماری، پورا جسم ایوب علیہ السلام کا کھوکھلا ہو گیا، ختم ہو گیا سوائے زبان کے، اور زبان سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے بیماری سے نجات عطا فرما۔ اللہ کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، تو اللہ رب العزت نے ان کو بیماری سے شفا دے دی۔ تو بعض اوقات ہم کہتے ہیں یار یہ فلاں بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے، تو یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نہیں نازل کی الا کہ اس کی دوا بھی نازل کی ہے۔ اگر ہمیں نہیں ملی تو الگ بات ہے، ہمیں علم نہیں ہے تو الگ بات ہے، لیکن جو بیماری آئی ہے اس کی دوا بھی آئی ہے۔ اور لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر اسباب کے بھی، بغیر دوائی کے بھی کسی کو نجات دے سکتا ہے، شفا دے سکتا ہے۔ اب یہ قرآن برحق ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن برحق ہے نا، ہمارا ایمان ہے قرآن برحق ہے، قرآن سچی کتاب ہے، اور اللہ کے نبی کا واقعہ ذکر ہم پڑھتے ہیں پھر بھی اس کا اثر ہماری زندگی میں نہیں ہوتا۔ تو اس لیے قرآن پڑھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ پھر آگے چلتے ہیں، اگر کوئی پریشانی میں پھنس گیا کہیں تو قرآن ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے۔ کس کا واقعہ ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے؟ یونس علیہ السلام کا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کو سے دعا کر رہے ہیں، مچھلی کے پیٹ میں، یعنی بندہ سمندر میں ڈوب جائے تو ہم اگر ڈوب جائیں، اللہ نہ کرے کوئی ڈوبے، لیکن اگر ڈوب جائے تو بچنے کی امید ہی چھوڑ دیں گے، ایسا ہی ہوگا نا۔ یونس علیہ السلام سمندر میں جا کے کس کے پیٹ میں؟ مچھلی کے پیٹ میں زندہ، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ فنادى، اس نے پکارا، آواز لگائی، دعا کی اللہ سے، فی الظلمات، ظلمات میں، اندھیروں میں، یعنی ایک تو رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اتنے اندھیروں میں یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، میں ظلم کرنے والوں میں سے تھا، تو پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ نجات دی کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سمندر میں اندر مچھلی کے پیٹ سے ویسے ہی باہر نکال دیا۔ تو دنیا میں کوئی ایسی مشکل نہیں جسے اللہ تعالیٰ حل نہ کر سکتا ہو، کوئی ایسی پریشانی نہیں جو اللہ رب العزت ٹال نہ سکتا ہو۔ تو اس لیے دنیا کے ارد گرد دیکھنے کے بجائے سب سے پہلے ہمیں کس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر بعض اوقات بعض بھائیوں کو پریشانی ہوتی ہے، اولاد نہیں ان کے پاس، اولاد نہیں ہے تو پھر بھی ٹینشن نہیں لینی، قرآن پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور زکریا جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اپنے رب کو آواز لگائی۔ زکریا علیہ السلام کو بہت ساری آیات میں واقعہ ذکر ہوا ہے، سورہ انبیاء میں بھی آیا ہے، سورہ مریم میں بھی آیا ہے، آل عمران میں بھی آیا ہے، اور بہت ساری سورتوں میں زکریا علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ زکریا علیہ السلام نے پرورش کی کس کی؟ کس کی؟ مریم علیہ السلام کی۔ مریم علیہ السلام کی پرورش کی زکریا علیہ السلام نے۔ اب مریم علیہ السلام ایک محراب میں بند ہے، کوئی ان کے پاس آنے جانے والا نہیں، سوائے زکریا علیہ السلام کے کوئی اور ان کے پاس نہیں آتا، اکیلی ایک محراب میں ہے۔ اچانک ایک دن زکریا علیہ السلام اس محراب میں داخل ہوئے، کمرے میں داخل ہوئے، اور دیکھا کہ آگے مریم علیہ السلام کے پھل پڑے ہیں، کوئی لا کے دینے والا بھی نہیں، اور وہ پھل بھی موجود نہیں، یعنی وہ بے موسم پھل ہیں، اس موسم میں وہ پھل اگ ہی نہیں سکتے۔ تو جب دیکھا کہ مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل پڑے ہیں تو پوچھا انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ تمہارے پاس کہاں سے ہے؟ نہ کہ آنے جانے والا ہے، میرے سوا اور کوئی آتا نہیں،
اور نہ ہی کوئی پھل لا سکتا ہے، کیونکہ اس موسم میں یہ پھل ہی نہیں ہے۔ تو مریم علیہ السلام نے جواب دیا ہوا من عند اللہ، یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہے بغیر حساب و کتاب کے رزق عطا فرمائے۔ تو یہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہمیں کیا پتہ چلا؟ اللہ تعالیٰ اسباب کے تحت بھی رزق دیتا ہے، چاہے تو بغیر اسباب کے بھی رزق دے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ تو رزق بھی چاہیے تو کس کی طرف متوجہ ہونا ہے؟ اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اور پھر جب زکریہ علیہ السلام نے دیکھا کہ مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے موسم پھل دیے ہیں، تو جو بے موسم پھل دے سکتا ہے وہ بے موسمی اولاد بھی دے سکتا ہے۔ تو زکریہ علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، یعنی ایسی عمر جس میں انسان کی فطرت کے مطابق اولاد ہو ہی نہیں سکتی۔ انسان اس عمر میں پہنچنے کے بعد اس قابل نہیں رہتا کہ اس کی اولاد ہو۔ زکریہ علیہ السلام بھی ایک اس بڑی عمر کے حصے تک پہنچ گئے، اور ان کی بیوی بھی بڑھاپے تک پہنچ گئی۔ اور پھر لیکن جب زکریہ علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بے موسم پھل مریم کو دیے ہیں، تو دعا کی ہنالک دعا زکریا ربہ، تو تب وہاں زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، میرا کوئی وارث پیدا کر، اور تو بہتر خیر والے وارث دینے والا ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ ہمیں کوئی بھی زندگی میں مایوس نہیں ہونا، زندگی کے کوئی بھی پریشانی میں مایوس نہیں ہونا، چاہے اولاد نہ ہو تو مایوس نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ امید قائم رکھنی ہے۔ اور کبھی پھنس جائیں تو مایوس نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ کبھی آگ جیسے کام میں گر بھی جائیں تب بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ اور اسی طرح جتنے واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیے، فرض کریں آج کے دور میں مایوسی، سب سے بڑی مایوسی کیا ہے کہ مسلمان سب سے زیادہ کمزور ہیں۔ کمزور آپ دیکھتے ہوں گے ہر ملک کے اندر، مسلمان ملک کے اندر کوئی نہ کوئی فتنہ، کوئی نہ کوئی آزمائش ہے۔ کوئی بھی ملک اٹھا کے دیکھ لیں، صرف مسلمان ملکوں میں، مسلمانوں کے علاوہ کسی اور ملک میں نہیں۔ سب سے زیادہ مال مسلمانوں کے پاس ہے، سب سے زیادہ مال کس کے پاس ہے؟ مسلمانوں کے پاس ہے۔ سب سے زیادہ تعداد ہمارے پاس ہے، ہو سکتا ہے عیسائیوں کی تھوڑی سی زیادہ ہو، لیکن بہت بڑی تعداد ہے کہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے۔ ہم سے کم تعداد والے سکون میں بیٹھے ہیں۔ یہودیوں کی کتنی تعداد ہے؟ تھوڑی سی تعداد ہے، تھوڑی سی تعداد ہے، لیکن مسلمانوں کی ان کے مقابلے میں کتنی ہے؟ کئی ہزار گنا زیادہ ہوگی۔ مال بھی ہے، تعداد بھی ہے، بڑی بڑی فوجیں بھی ہیں مسلمان ملکوں کے پاس، اسلحہ بھی بہت زیادہ ہے۔ پتہ ہے آپ کو مسلمانوں کے پاس بہت زیادہ اسلحہ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمان نیچے ہیں۔ ایک ملک پہ حملہ ہو رہا ہے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، کتنے ملک گن لیں آپ، ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی فتنہ اور آزمائش ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ مایوس ہو جانا ہے؟ نہیں، مایوس نہیں ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا تو کرو کم سے کم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تعداد کم تھی۔ کتنی تعداد تھی؟ 313 صحابہ، چند ایک اونٹ تھے، گھوڑے تھے، اور چند ایک ہتھیار تھے بس۔ اور ان کے مقابلے میں 3-4 گنا زیادہ کافروں کی تعداد، ایک کے مقابلے میں 3 یا 4 کافر تھے ایک مسلمان کے مقابلے میں، اور ان کے پاس جدید، اس زمانے کی جدید ٹیکنالوجی تھی، جدید اسلحہ تھا اس زمانے کے اعتبار سے، ہر قسم کا ساز و سامان تھا لڑائی کا، لیکن اس کے باوجود مسلمان مایوس نہیں ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ تستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے، جب تم اپنے رب سے مشکل کے وقت دعا کر رہے تھے، فاستجاب لکم، تو تمہارے رب نے تمہاری دعا کو قبول کیا تھا۔ اب غور سے سنیں، مسلمانوں کے پاس تعداد کم تھی، پھر بھی مسلمان فتح ہو گئی، مسلمانوں کو، کافروں کو شکست ہو گیا۔ آج ہمارے پاس بہت کچھ ہے، اس کے باوجود بھی مسلمان پس رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے پس رہے ہیں، آج اپنی بدعقیدگی کی وجہ سے پس رہے ہیں۔ بعض لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، ایک دنیا کے اندر بڑی مشہور بات چل رہی ہے کہ بھائی یہودیوں کی ایک بہت مشہور تنظیم ہے،
اس کو فری میسنز کہتے ہیں. سنا ہے آپ نے؟ سنا ہے کہ نہیں سنا؟ وہ پوری دنیا کا نظام چلا رہے ہیں، جس کا چاہے حکومت کا تختہ الٹ دیتے ہیں، پوری دنیا کے بینک ان کے پاس ہے، پوری دنیا کا میڈیا ان کے پاس ہے، وہ چاہے جو مرضی کر لیتے ہیں، اور یہ ایسی قسم کی باتیں پورے میڈیا کے اندر مشہور کر کے بتائی جاتی ہیں. اب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ نظام کون چلا رہا ہے پوری دنیا کا؟ اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے. کوئی تنظیم کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر آج کے دور میں بعض لوگ مسلمان مایوسی کا شکار ہوتے ہیں، یار مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں، یہودیوں کے پاس سب کچھ ہے، وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. یہودی ہمیشہ سے آج تک سازشیں کرتے آئے ہیں. اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی وہ سازشیں کرتے تھے، بعد میں بھی کرتے رہے. پورے 1300-1400 سال تک وہ سازشیں کرتے آئے، لیکن کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئے. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ضربت علیہم الذلہ، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذلت مسلط کر دی گئی ہے. یہ ذلیل قوم ہے یہودی. ذلت یعنی ان کا دل سے بھی ذلیل ہے، یہ جھکے ہوئے رہیں گے، پس رہیں گے، مار کھائیں گے، جہاں جائیں گے مار کھائیں گے. ان کے اوپر محتاجی مسلط کر دی گئی ہے. یہ کبھی بھی عزت کے ساتھ دنیا میں نہیں رہیں گے. ہاں الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے بعض زمانہ ان کے اوپر ایسا آئے گا جن میں تھوڑی سی انہیں ڈھیل دے دی جائے گی، لیکن اصل میں وہ ذلیل قوم ہے. تھوڑی دیر کے لیے نکلیں گے، پھر دوبارہ کس طرف چلے جائیں گے؟ ذلت کی طرف چلے جائیں گے. یہودیوں کے بارے میں قرآن میں آیا. اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی یہودی سازشیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ قتل کرنے کی سازش انہوں نے کی. ایک مرتبہ کھانے میں زہر ملا دیا. ایک مرتبہ ایک یہودی تلوار لے کے آیا اور آ کے کہنے لگا محمد مجھ سے کون بچائے گا. ادھر بھی لمبے واقعات پورے نہیں میں سنا رہا. اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے تو یہودیوں نے پروگرام بنایا کہ اوپر سے کوئی پتھر گرا دے بڑا. اس طرح کی بہت ساری سازشیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرتے رہے. پھر مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں کے معاہدے ہوئے، یہودی ان معاہدوں کو توڑتے رہے، عہدوں کو توڑتے رہے. پھر اللہ کے رسول نے انہیں پکڑ کے سزا دی. خیبر میں چلے گئے. خیبر میں بہت سارے قلعے بنائے ہوئے تھے انہوں نے بڑے بڑے. ادھر بھی انہوں نے مسلمانوں کو تنگ کیا، سازشیں کی، تو وہاں سے بھی انہیں شکست ہوئی. تو یہودی ہمیشہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک اسلام کے خلاف کیا کرتے رہیں گے؟ سازش کرتے رہیں گے. اب ان کی سازش کب کامیاب ہوگی؟ جب وہ بڑی اچھی پروگرامنگ کریں گے، بڑا اچھا پلان بنائیں گے، تب کامیاب ہوگی؟ نہیں. ان کی سازش کب کامیاب ہوگی؟ جب ہم بدعمالیوں کے شکار ہو جائیں گے، جب ہم بدعقیدگی کا شکار ہو جائیں گے. تو جب ہمارا عقیدہ صحیح ہو جائے گا، ہمارے اعمال صحیح ہو جائیں گے، تو یہودی چاہے جتنی سازشیں کریں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کا دھوکہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی سچی بات ہے، قرآن کی آیت سچی ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں دین کے اوپر عمل کرنا ہے. ہم جو کرنے آئے ہیں وہ کریں، وہ اپنا مقصد حاصل کریں، ہم ایمان لائیں، اللہ کی عبادت کریں، تقوی اختیار کریں. یہ کام ہمارے کرنے کا ہے. اور دنیا کی خبریں سن کے، میڈیا کی خبریں سن کے مایوس نہیں ہونا، عجیب و غریب قسم کی پریشانیوں کے شکار نہیں ہونا. جتنا انسان ان کی طرف جائے گا اتنا پریشان ہوگا. اور مومن بندے کا کام یہ ہے کہ مومن بندے کے اوپر وقتی پریشانی آئے بھی تو کیا کرے؟ صبر کرے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، اپنے اعمال کی اصلاح کرو، حرام کاموں سے بچو، حلال کی طرف جاؤ، اللہ تعالیٰ نے جو واجبات دیے ہیں تمہارے اوپر انہیں پورا کرو، تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور ایک اور آیت میں آتا ہے لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے چند چھوٹی موٹی تکلیفوں کے. کبھی کوئی اسلام کے خلاف سازش بھی کرے گا تو چند تکلیفیں آئیں گی، لیکن بالآخر اگر ہم تقوی اختیار کر کے رکھیں تو مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو اس لیے اگر آج دنیا میں ہم عزت چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، پریشانیوں سے مسلمان دور ہونا چاہتے ہیں، تو ہمیں دنیا کے اسباب کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم دنیا کے اسباب کی طرف دیکھتے ہیں کہ مال زیادہ ہو، مسلمانوں کے پاس اسلحہ زیادہ ہو، تعداد زیادہ ہو. ان چیزوں سے فتح نہیں ملتی مسلمانوں کو. مسلمانوں کو فتح کب ملتی ہے؟ جب مسلمان
متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے. تو یہ اصل چیز ہے. یہ باقی چیزیں اسباب بعد میں دیکھے جائیں گے، لیکن اصل چیز کیا ہے کہ انسان کا ایمان پختہ ہو، مسلمان صبر کرے اور متقی بنے، تقوی کو مضبوطی سے متقی بن جائے، تقوی پہ قائم رہے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو اس لیے ویسے بھی اگر آپ اپنی زندگی میں چاہتے ہیں سکون چاہتے ہیں، تو ہم جو دنیا میں کرنے آئے ہیں وہ ہمیں کرنا پڑے گا. جو ہماری اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لگا کے بھیجی ہے وہ ہمیں کرنا پڑے گا. اور یہاں آخر میں ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، مسلمان کب سے تنزلی کا شکار ہوئے؟ جب مسلمانوں کے اندر بدعقیدگی آئی، جب مسلمانوں کے اندر فرقے آئے. فرقے بننے سے پہلے جب سارے مسلمان اکٹھے تھے تو مسلمان اس دنیا میں عزت سے رہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے زمانے کے بعد تک جب مسلمانوں کے اندر اتحاد تھا، اتفاق تھا، تو مسلمان عزت اور شرف کے ساتھ اس دنیا میں رہتے تھے. لیکن جب فرقہ واریت پھیلی، فرقے ہوئے، الگ الگ فرقے ہوئے، تو مسلمان کمزور ہوتے گئے. اب یہ ایک بات یاد رکھنا، فرقے کیوں پھیلے؟ فرقے کیسے بنے؟ فرقے تب بنتے ہیں جب اختلاف ہوتا ہے. جب اختلاف ہوتا ہے تو کیا بنتے ہیں؟ فرقے بنتے ہیں. دو آدمی بیٹھے ہیں، دو کاروبار کر رہے ہیں، دو آدمی کاروبار کر رہے ہیں، تو اختلاف ہوگا تو وہ دونوں الگ الگ ہو جائیں گے. اگر اختلاف نہیں ہوگا تو دونوں اکٹھے رہیں گے. دنیا کے ایک عام اصول ہے کہ جب اختلاف ہو جہاں پہ دو آدمیوں کے درمیان، وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے، روز روز لڑائی ہوگی، آخرکار علیحدہ ہو جائیں گے. تو فرقہ واریت کب پھیلتی ہے؟ جب اختلاف ہوتا ہے. اور اختلاف کب ہوتا ہے؟ جب مسلمانوں نے قرآن اور حدیث کو چھوڑنا شروع کر دیا. جب مسلمانوں نے قرآن و حدیث کو چھوڑنا شروع کیا تو قرآن و حدیث سے اختلاف کیا. کسی نے اپنی شخصیت کو پکڑ لیا، کسی نے ادھر شخصیت کو پکڑ لیا، کسی نے تیسری شخصیت کو پکڑ لیا. فرقے بنتے گئے. جو مسلمان قرآن و حدیث سے دور ہوتے گئے، زیادہ سے زیادہ فرقے بنتے گئے. تو اگر فرقے ختم کرنے ہیں تو اس کا راستہ بھی کیا ہے؟ دوبارہ قرآن و حدیث پہ اکٹھے ہو جاؤ. تو اگر مسلمان اکٹھا ہونا چاہتے ہیں، اتحاد اور اتفاق چاہتے ہیں، تو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ قرآن و حدیث کو پکڑنا پڑے گا. قرآن و حدیث کے اوپر سب کا اتفاق ہوگا تو سارے متحد ہوں گے. اگر قرآن و حدیث سے کوئی اختلاف کرے گا، کوئی اور عمل کرے گا، کوئی اور عقیدہ اختیار کرے گا، تو مسلمان اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو جب تک مسلمانوں نے قرآن و حدیث پہ عمل کیا، بدعقیدگی نہیں پھیلی، بدعمالیاں نہیں پھیلی، فرقے نہیں پھیلے، مسلمان عزت کے ساتھ رہے. جب قرآن و حدیث کو چھوڑا، اختلاف ہوا، فرقے بنے، مسلمان کمزور ہوتے چلے گئے. آج مسلمانوں کا ایک ملک ہے، ایک مسلمان اس کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے، دوسرا مسلمان اس پہ حملہ نہیں کرنا چاہتا. باہر کافروں کو چھوڑ دیں، یہودیوں عیسائیوں کو، یعنی ایک مسلمان ملک ہے، ایک حملہ کر رہا ہے مسلمان ملک، وہ بھی اسلام کا دعویٰ کر رہا ہے، اور دوسرا کہہ رہا ہے نہیں اس پہ حملہ نہیں کرنا، وہ بھی اسلام کا دعویٰ کر رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ جو حملہ کر رہا ہے وہ اس کے خلاف فرقہ ہے، جو اس کا دفاع کر رہا ہے مرنے والا اس کے فرقے کا ہے. تو جب تک ہم فرقے ختم نہیں کریں گے تو اس وقت تک اتحاد اور اتفاق. اور فرقے کیسے ختم ہوں گے؟ قرآن و سنت پہ عمل کر کے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جو جہاں لگا رہنے دو، سب اکٹھے ہو جاؤ. ایسے ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ شراب پی رہا ہے، ایک بندہ پانی پی رہا ہے، دونوں اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ ایک بندہ حضرت عائشہ کو گالیاں دے رہا ہے، ایک بندہ حضرت عائشہ کو کیا کر رہا ہے؟ گالیاں دے رہا ہے، تہمت لگا رہا ہے معاذ اللہ زنا کی. اور ایک آدمی انہیں کہتا ہے کہ یہ مومنوں کی ماں کا درجہ رکھتے ہیں. کیا دونوں اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں؟ آپ کی ماں کو، میری ماں کو کوئی گالی دے، تہمت لگائے زنا کی، اس کے ساتھ بیٹھیں گے کیا؟ کتنا اتفاق؟ کوئی محبت ہو سکتی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں. جب تک ہمارے نظریات میں، عقیدے میں اختلاف ہوگا، ایک دو بندوں کا آپس میں اختلاف ہوگا، دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے. اب ایک بندہ ایک فرقے کا ہے، دوسرے مسلک کا، تیسرے مسلک کا ہے. ان کو ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ میں کہوں ساری ٹھیک ہے؟ ساری ٹھیک ہے کیا؟ ایسے ختم تھوڑے ہوں گے، یہ تو ڈرامہ ہو جائے گا. بھائی جو ٹھیک ہے وہ ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہے. باقی سارے کے سارے جو ہیں وہ بھی قرآن و سنت پہ آئے ہیں، تب ٹھیک ہوگا. لیکن وہ اپنے اپنے فرقے پہ قائم رہیں اور سب بس گلے مل کے اسلام لے کے بیٹھ جاؤ خلاص، تو ایسے اتحاد نہیں ہوتا. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمارے سامنے کوئی کام کر رہا ہو،
کوئی بھی کام ہو رہا ہو جو قرآن و سنت کے خلاف ہو تو ہم نے اسے دیکھ کے خاموش رہنا یا اس سے روکنا ہے؟ اسے روکنا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں اسے روکنا ہے. اور ہم جب روکیں گے، تیسرا بندہ ہمیں دیکھ کے کہے کہ یار کیوں تنگ کر رہے ہو، فرقہ واریت پھیلا رہے ہو، تو کیا واقعی یہ فرقہ واریت پھیلا رہا ہے یا فرقہ واریت ختم کر رہا ہے؟ یہ تو ختم کر رہا ہے. قرآن و حدیث کی دعوت دے کے اصل راستے کی طرف بلا رہا ہے. بھائی یہ تو فرقہ ختم کر رہا ہے. فرقہ واریت وہ پھیلا رہا ہے جو قرآن و حدیث سے دور ہو رہا ہے، وہ فرقے پھیلا رہا ہے. جو قرآن و حدیث کی طرف واپس لوٹنے کی دعوت دے رہا ہے، اصل راستہ دکھا رہا ہے، وہ فرقہ واریت نہیں پھیلا رہا. تو اس لیے دنیا کے اندر بعض لوگ جو کہتے ہیں نا سب ٹھیک ہے، سب اپنے مسئلوں کو نہ چھیڑو، دوسروں نہ چھوڑو، نہ دوسرے مسئلوں کو نہ چھیڑو، ایسے بعض جملے بڑے پیارے لگتے ہیں بولنے کے لیے، بس وہ بولنے کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن عملاً یہ ایک قسم کا زہر ہے جو مسلمانوں کے اندر پھیلایا جا رہا ہے. ہر کوئی اپنے جو بندہ حق میں ہے، مجھے پتہ ہے اگر کہ میں قرآن و حدیث کے مطابق عمل کر رہا ہوں تو میں کیا کہوں گا کہ بھائی مجھے نہیں چھیڑو، تم بھی صحیح ہو میں بھی صحیح ہوں، ایسے کہوں گا. ایک بندہ میرے سامنے میرے مخالف ہے، ایک میرے عمل کے مخالف عمل کر رہا ہے، میں ایسے ہو سکتا ہے میں اسے کہوں تم بھی صحیح میں بھی صحیح؟ اگر میں اسے کہہ رہا ہوں نا تم بھی صحیح، تو اس کو تم بھی صحیح کہنے سے میں خود غلط ہو رہا ہوں. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ جب میں نے یہ کہہ دیا تم بھی صحیح ہو میں بھی صحیح ہوں، تو اس کو صحیح کہہ کے میں نے اپنے آپ کو غلط کہہ دیا ہے. تو یہ بعض جملے ایسے ہیں، بعض دعوتیں ایسی ہیں، ایسے جملے عوام کے اندر پھیلائے جاتے ہیں گمراہی کے لیے. تو ہم نے غلط کو غلط کہنا ہے، باطل کو باطل کہنا ہے، صحیح کو صحیح کہنا ہے. اور باطل کے اندر رکاوٹ بننا ہے، اس کو روکنے کی کوشش کرنی ہے، صحیح کی طرف دعوت دینی ہے. اور صحیح وہ ہے جو قرآن اور حدیث میں موجود ہے. جب قرآن و حدیث کی طرف آئیں گے سارے، اتفاق ہو جائے گا تو سب اللہ تعالیٰ عزت بھی عطا کرے گا اور جتنی پریشانیاں ہیں دور بھی ہو جائیں گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہم دنیا میں اللہ رب العزت کی عبادت کرنے آئے ہیں، اور جو آج پریشانیاں ہمیں لاحق ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث سے دور ہیں. تو قرآن و حدیث سے دور نہیں ہونا، قرآن و حدیث سے خود بھی قریب آئیں، اپنے بچوں کو بھی دعوت دیں. اور خاص طور پہ آج کل ہم جو ہے نا دنیا سے مراد دین کی تعلیم دلاتے ہوئے بچوں کو جو ہے نا ہم وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پرانے زمانے کا کام ہے. یہی ہے کہ نہیں؟ جو پڑھی لکھی تعلیم ہر کوئی چاہتا ہے، کوئی انجینئر بنانا چاہتا ہے بنائے، کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے بنے، اپنے بچوں کو کوئی بھی انگلش سکھانا چاہتا ہے سکھائے. لیکن یہ سب بعد میں، پہلے دین کی تعلیم، تاکہ آپ کا بچہ دین کے اوپر قائم رہ سکے. اب ہوتا کیا ہے، بہت یہ عام حالات میں آپ بہت جگہ پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ ایک آدمی ہے، اس کا عقیدہ صحیح ہے، صحیح راستے پہ چل رہا ہے، بیٹا ہے اس کا بڑا ہوا، اس نے اس کو تعلیم نہیں دی دین کی، خود صحیح ہے، نمازی بھی ہے، ٹھیک، اس کو دین کی تعلیم نہیں دی. اب آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ دیندار رہے گا؟ جاہل آدمی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، جاہل آدمی کا کوئی مسلک نہیں ہوتا. جاہل آدمی کا مسلک جہالت ہے، چاہے وہ کسی کا بھی بیٹا ہو، کسی مسلک سے تعلق رکھنے والے باپ کا بیٹا ہو. جاہل آدمی کا مسلک کیا ہوتا ہے؟ جہالت ہوتا ہے. اس کو کہیں بھی الٹی سیدھی دلیل دے کے بندہ کہیں بھی لگا سکتا ہے. تو اس لیے علم ضروری ہے. تو سب سے پہلے اپنی اولاد کو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے اہل کو، اپنے خاندان والوں کو آگ سے بچاؤ. تو ہم دعوت باہر دیتے پھریں، اپنے بچوں کو تعلیم نہ ہو، تو پہلے اپنے بچوں کا حق ہے کہ انہیں دین کی تعلیم دلا، بعد میں دنیا کی کوئی تعلیم دلانی ہے دلائیں. لیکن جب دین کی تعلیم ہوگی تو آدمی اپنے دین پہ قائم رہے گا، اور دین کے خلاف اگر کوئی بات ہوگی تو اس کا دفاع کر سکے گا. تو اس لیے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلانا ضروری ہے تاکہ ہم دنیا کے اندر جو آئے ہیں کرنے وہ مقصد پورا حاصل کر سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جزاك الله احسن الجزاء. یہ تھے فضیلۃ الشیخ ابو بکر عثمانی حفظ اللہ ورعاہ، جو آپ کے درمیان کافی مفید باتیں بتا رہے تھے قرآن و حدیث کے متعلق، اور دنیا میں سکون انسان کو کس طریقے سے حاصل ہوتا ہے اس کے بارے میں بتایا. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ شیخ محترم کی عمر میں اضافہ کرے اور ان کو بے حساب اجر سے ماجور کرے. اور آخر میں